ایک سوال جو پوچھا گیا ہے وہ یہ کہ مزار پر جائیں تو کیسے جائیں، کس طرح جائیں، کب جائیں؟ سمپل طریقہ ہے بھائی جانے کا، اگر وہ بلائیں تو جائیں، یا کوئی بھیجے تو جائیں، یا اندر سے کوئی فیلنگ ہو کہ بلاوا آیا ہے تو جائیں، اور جہاں جائیں وہاں ان کے بارے میں پتہ ہو کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں۔ یہاں ہم کسی بھی بڑی کوئی سیٹ پہ بیٹھا ہو، ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں ساری چیزیں سرچ کر کے جا رہے ہوتے ہیں، کون بندہ ہے، ملنے جا رہے ہیں، اس طرح کی ڈریسنگ کرتے ہیں، اس طرح تیار ہوتے ہیں۔ تو کسی صاحب مزار کے پاس جائیں تو پوری تیاری کر کے جائیں کہ کون ہے، ان کے بارے میں پڑھیں، سمجھیں میں کن کے پاس جا رہا ہوں، اور وہ ادب بجا لائیں۔ تیسری بات یہ کہ یہ بھی پتہ ہو کہ وہ بزرگ جو ہے وہ تھے کون۔ چشتی بزرگ ہیں تو قوالی کو پسند کرتے ہیں، ان کا منہج کیا ہے، ان کا طریق کیا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے، اس بزرگ کے بارے میں پتہ ہو۔ اب پتہ چلا وہ ہیں نقش بندی سلسلے کے، قوالی کو پسند ہی نہیں کرتے، آپ جا کے وہاں قوالی شروع کر دی آپ نے، تو مثال کے طور پہ یہاں محفل میں مطلب مجھے نہیں پسند کہ کوئی لاؤڈ چیخ کر جو ہے نا وہ بات کرے یا پڑھے، مجھے پسند نہیں۔ تو اگر میرے سامنے کوئی چیخنا شروع کر دے تو مجھے اچھا لگے گا۔ اب ماشاءاللہ یہاں کے سامع جو ہیں وہ بھی، ان کی بھی سماعتیں ایسی ہو گئیں کہ لاؤڈ چیز کو وہ پسند نہیں کرتے۔ تو مجھے بتائیں اگر وہ صاحب جو اللہ والے ہیں وہ اگر رش کو پسند نہیں کرتے، شور کو پسند نہیں کرتے، اور اگر آپ جا کے وہاں شور کر رہے ہیں تو یہ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جیسے داتا صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ داتا علی حجویری کو بہت زیادہ پسند تھا کہ وہ درود تاج کو بہت پسند فرماتے تھے، درود تاج کو۔ اور بڑے کاملین سے میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کے آج بھی کوئی بیٹھ کر درود تاج پڑھے تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے اور بڑا کرم ہوتا ہے۔ تو اب جیسے یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے جا کے کیا پڑھنا ہے؟ درود تاج پڑھنا ہے، وہاں پر آپ نے جا کر قرآن پاک پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ ہم گئے، میرے ساتھ صوفی صاحب بھی تھے، ہم لوگ گئے، ایک صحابی رسول کا مزار ہے یہاں پاکستان میں، جنوبی پنجاب میں، حضرت سہل بن عدی، کیا نام ہے، رضی اللہ عنہ۔ یہ بدری صحابی ہیں، یہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں مکران کے گورنر تھے، اور یہاں ان کا وصال ہوا، اور جنوبی پنجاب کے یہ کوہ سلیمان کی پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں پہ ان کا مزار ہے۔ تو ہم وہاں گئے تو جو دوست تھے وہ نعت شریف پڑھنے لگے اور باقی چیزیں، تو وہاں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ وہ ذوق پیدا نہیں ہو رہا تھا، ذوق پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہمارے ساتھ ایک صوفی صاحب اور بھی تھے، بابا جی، انہوں نے کہا کہ یہاں بیٹھ کر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں کہ یہ صحابی رسول ہیں، عرب سے آئے ہوئے ہیں، تو عربی زبان انہیں مطلب ان کی روح جو ہے اس سے بڑی زیادہ مانوس ہے، تو ہم یہاں بیٹھ کے ذکر اللہ کرتے ہیں۔ تو یہاں جو محفل میں ذکر ہوتا ہے، یہ پہلی دفعہ ذکر ہم نے حضرت سہل بن عدی کے مزار پہ کیا، اور کوئی باقاعدہ نہیں، ایسے ہی شروع ہو گئے، ایک نے اس طرح پڑھنا شروع کیا، دوسرے شامل ہوتے گئے، کرتے گئے ذکر۔ جب ہم واپس پہاڑ سے اتر رہے تھے تو اس ذکر میں اتنا مزہ آیا کہ واپس اترتے ہوئے یہی ذکر کرتے ہوئے ہم آ رہے تھے۔ تو جب گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے، ہم نے کہا یار دیکھو یہ ذکر کتنا اچھا لگ رہا ہے کرنے میں، کتنا مزہ آیا آج ہمیں، اور اس کے بعد کیفیت بھی بڑی تبدیل ہوئی، کیوں نہ اسے اپنی محفل میں شروع کریں۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہر جمعرات کو ہماری محفل میں وہی ذکر ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے وہ ذکر کیا وہاں بڑا مزہ آیا۔ تو صاحب مزار کو جو چیز پسند ہے اس طرح اگر آپ جاتے ہیں، ان کی روح خوش ہوتی ہے اس سے۔ آپ اپنی مرضی سے وہاں جا کے ڈھول بجانا شروع کر دیں، عجیب تماشا شروع کر دیں، تو بجائے فیض لینے کے الٹا جو ہے وہ ادب کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور کچھ نہیں کر سکتے، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ یہ روحیں درود خوانی سے، قرآن شریف سے بڑی مانوس ہوتی ہیں۔ تو فیض پانے کے یہ طریقے ہیں، صاحب مزار کے پاس جائیں، جب بھی جائیں، یا تو بلاوا، دل سے ایک فیلنگ شروع ہو جائے گی کہ یار وہ یاد کر رہے ہیں، جا کے بیٹھ جائیں، یا کوئی کہہ دے صاحب منصب ہو، وہ کہے جی آپ وہاں جا کے حاضری دیں، پھر چلے جائیں، کسی نے بھیجا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور اگر ویسے کہیں سے گزر رہے ہیں تو سلام کرتے ہوئے چلے جائیں، سلام کرنے کا حکم ہے، سلام کرتے ہوئے چلے جائیں۔